اگر فن سے علم سے آتا ہو رزق تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے. بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور ایم بی اے جو ہے تعلیم کے حامل اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی. اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے ماہر معاشیات ہے یہ تو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے, یہ تمہاری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے. اللہ فرماتا ہے اولم یعلموا, کیا انہیں نہیں پتا, ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, ویقدر, اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں نتیجہ زیرو, اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے, اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے. تو پھر کوئی طاقت کار فرما ہے نا جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو, وہ کون ہے, وہ تمہارا رب ہے. مومن کا توکل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. جب ہم اللہ کی ذات پہ اپنا مکمل بھروسہ, جسے توکل کہتے ہیں, قائم کر لیں گے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جانور بھوکا واپس نہیں آیا, اور سب سے اچھا کھاتے بھی یہ ہیں. ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں, امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں. تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی دیہات کا شخص ہو یا جس کا امرودوں کا باغ ہو یا امرودوں کے باغ میں اس کا آنا جانا رہا ہو, اس سے پوچھئے کہ سب سے اچھا پھل امرود کے پیڑ پہ اچھا دانہ کون سا ہوتا ہے. کوئی آپ کو کہے کہ یار امرود توڑ کے لاؤ, میٹھا ہو اور جو ہے وہ پکا ہوا ہو اور ذائقے دار ہو, تو وہ جاؤ توڑ کے لاؤ. تو کوئی مجھے اگر کہے تو میں جب امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی پھیکا نہیں ہوگا, میں امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا. آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا فن ہے. میرے پاس فن یہ ہے کہ میں نے امرودوں کے باغوں میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ اچھا اور پکا پھل کون سا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں. اب نئی نسل انہوں نے نہیں دیکھا, آپ باغ میں جائیں اور شاخوں سے لٹکے ہوئے امرود دیکھیں. جس امرود کو طوطے نے کھا کے چھوڑا ہو اس کو آپ توڑ لیں, میٹھا بھی ہوگا, ذائقے دار بھی ہوگا, ایکسپورٹ کوالٹی سے بھی بہتر ہوگا. سب سے اچھا پورے پودے سے جو سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو چونچ مارتا ہے, اور پھر سارا کھاتا بھی نہیں ہے, تھوڑا سا لیا, نخرے والا آگے بڑھ گیا. اللہ اکبر. تو جو ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر وہ کھاتا ہے. تو یہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں. ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا ہم نے دکان پہ جانا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے فیکٹری کام پہ جانا ہے, ہم نے پتا ہوتا ہے ہم وہ دہاڑی فلاں جگہ کرنے جانا ہے. انہوں نے کہیں ان کا کوئی ایسا ٹھیا نہیں ہوتا کہ وہاں جانا ہے. بن توکل پنچھی اڑ دے, بن توکل پنچھی اڑ دے, خرچ نہ پلے زیرا ہو, خرچ نہ پلے, کوئی راس المال بھی نہیں ہوتا کہ یہ لگائیں گے پھر اس پہ اتنے پیسے آئیں گے, اصل ہمارے ہوں گے, اتنا نفع ہوگا, ایسا نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا مجھے پورا یقین ہے اس پہ, اور آپ کو بھی پورا یقین ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ہوگا, کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ پر جو توکل ہے وہ حق ادا کرو, پھر وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے, تمہیں پرندوں کو دیتا ہے. ایکسپورٹ کوالٹی. من کان للہ کان اللہ لہ, فرمایا تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائے گا, اور جب وہ تمہارا ہو جائے گا کوئی کمی باقی نہیں رہے گی. جو تمہارے من میں آئے گا تمہیں ملے گا.